إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہم تمامی لوگوں کو یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساری چیز اللہ رب العالمین کے آرڈر کے بنا نہیں ہے. اللہ رب العالمین تمام حاکموں کا حاکم، تمام مالکوں کا مالک جو رب العالمین ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر کام میں یہ سوچا کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے. جب اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہوگا تو انشاءاللہ دنیا ملے نہ ملے آخرت تو ملی جائے گی. لیکن اگر اللہ رب العالمین ہی آپ سے ناراض ہوگا تو ہو سکتا ہے دنیا مل جائے لیکن آخرت میں آپ ناکام ہو جائیں. تو کوشش ہمیشہ یہ کرے کہ رب راضی ہو جائے. دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ بھاگے. رب راضی ہوگا تو دنیا بھی ہو ہی جائے گی اور نہ بھی ہوئے تو کیا لینا دینا آخرت سے. ہمیں مطلب ہے کہ جنت مل جائے بس. ایک مومن کا ہمیشہ یہ ایم ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف جنت چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو اتنی محنت کرو. دنیا کمانے کے لیے، کوٹھی بنانے کے لیے، بنگلے بنانے کے لیے، خود کا ایک فلیٹ لینے کے لیے کتنی محنت کرتے، دنوں رات ایک کر دیتے. اس سے کئی زیادہ محنت ہونا چاہیے جنت حاصل کرنے کے لیے، کئی زیادہ. اب اپنے آپ سے پوچھو کیا کر رہے ہو اتنی محنت؟ کیا سوالات کرتے ہیں آ کر کے نیکی کمانے کا ذریعہ بتاؤ؟
یا نیکی کیسے کمائیں بتاؤ. کوئی نہیں پوچھتا, فضول سوالات سب پوچھتے. بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے جو کاروباری فیلڈ میں آگے شخص ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے, دیکھتے رہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. لیکن آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہم اور آپ محنت و مشقت میں بہت پیچھے. تو کوشش یہ کریں کہ آخرت میں کامیاب ہو. آخرت میں کامیابی اصل کامیابی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اصل کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. تو کامیابی یہ ہے بھائی, یہ کامیابی حاصل کرنے کے پیچھے بھاگو. اور آج کا جو خصوصی ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے. جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ اور ہمیں رمضان المبارک کے قریب کر دیا. ابھی قریب ہی ہوئے, داخل نہیں ہوئے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیا پتہ داخل ہو بھی یا نہ ہو. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے, پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے شکر ادا یہ کرنا ہے کہ قریب کر دیا رمضان کے اللہ نے. ہمارے اسلاف جو ہے وہ رمضان کے لیے 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے. اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر ہاں بھائی تھے کوئی اسلاف کرتے تھے, یہ تو سب خطیب آ کے بول رہے. آپ نے کی دعا, آپ نے کی دعا کہ اللہ رمضان تک زندہ رکھنا. آپ نے کی دعا کہ اللہ رمضان میری زندگی میں ایک بار اور آ جائے. اس کا مطلب سنو اور پتلی گلی سے نکل لو, اپنا لینا دینا نہیں. سب تو آگے ممبر سے بول ہی رہے, کیا بول رہے, اسلاف 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے. بھائی تم نے کیا کیا؟ ہمارے سلف کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا رمضان کی اہمیت کیا ہے. آپ کو نہیں پتا رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں پتا ہے. اگر رمضان کی اہمیت جانتے تو آپ پہلے سے دعائیں کرتے. اب 4-5 دن 6 دن جو بھی بچا کہ آپ دعا کر لیں کہ اللہ مجھے رمضان تک زندہ رکھنا. کتنوں نے دعا میں یہ مانگا کہ اللہ رمضان تک مجھے زندہ رکھنا, یہ 6 دن مجھے اور زندہ رکھ, مانگا کسی نے؟ اگر نہیں مانگے تو بھائی رمضان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے ہو. رمضان کی اہمیت کے تعلق سے یہی ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 شخص تھے, دونوں ساتھ میں ہجرت کر کے آتے ہیں مکہ سے مدینہ. اور ہجرت کے بعد وہ دونوں شخص ایک کے مقابلے میں دوسرا جو ہے وہ زیادہ عبادت کرتا تھا, وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی پوری کوشش کرتا تھا. اور ہوتا بھی یہ کہ وہ محنت و مشقت کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے, مر گیا, شہید ہو گیا. اب 1 سال بعد دوسرا شخص جو عبادت میں ان کے مقابلے میں کم تھا وہ مر جاتا ہے, اور وہ شہید بھی نہیں ہوتا, وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, فطری موت مرتا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جنت کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہوں, خواب دیکھ رہے ہوں, میں جنت کے گیٹ پر کھڑا ہوا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص جو عبادت کم کرتا تھا اور شہید بھی نہیں ہوا. شہید کا مقام کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں, شہید بھی نہیں ہوا, عبادت بھی کم کرتا تھا, لیکن اندر سے ایک شخص آ کر کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ شخص جنت میں جائے گا جو کم عبادت کرتا تھا, اب جاؤ میرے جنت میں. ٹینشن میں صاحب کہہ رہے میں نے کیا دیکھ لیا. صبح اٹھتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ 2 شخص جو ایک ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے اور ایک شخص عبادت زیادہ بھی کرتا تھا اور وہ شہید بھی ہو گیا, لیکن اس کے باوجود دوسرا والا پہلے جنت میں جا رہا ہے. یہ واللہ ایک حدیث رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے کافی ہے, بہت گہری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا وہ 1 سال اور زندہ نہیں تھا؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں وہ 1 سال زندہ تھا بعد میں, کیا اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ یعنی اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر اتنی عبادتیں کر لیا کہ شہید سے بھی زیادہ مقام اس کا ہو گیا. اللہ اکبر. اسی سے پہچان لو آپ کے رمضان کی اہمیت کیا ہے. ہمارے سلف کیا کہتے ہیں پتہ ہے, رمضان کی اہمیت جاننا ہے تو وہ شخص جو دنیا سے جا چکا ہے, قبر میں پڑا ہوا ہے, اس کے بعد جاؤ اور پوچھو کہ تجھے کیا چاہیے. وہ کیا کہے گا پتہ ہے, وہ کہتا ہے کہ اسلام کہتے ہیں وہ قبر والا صرف ایک ہی جملہ کہے گا کہ ہمیں رمضان المبارک کی صرف 1 رات چاہیے. اللہ اکبر. کیا اہمیت ہے رمضان کی. ہم جو کھانے پینے عیش عیاشی میں جو اڑا رہے ہیں اور ہم جان بھی نہیں رہے, دعائیں بھی نہیں کر رہے کہ اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھنا. واللہ دعائیں کرو اور ابھی بھی کہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان تک زندہ رکھے, ایک مرتبہ اور ہماری زندگی میں رمضان المبارک کے مہینے کو لائے. آمین. تاکہ ہم عبادتیں کر کے رب کو راضی کر لیں. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگاؤ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر چڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو آج کچھ عجیب معاملہ کیا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ میرے پاس فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے آپ کی بخشش نہ کر سکا تو وہ سب سے ذلیل ہے، اس کے لیے ذلت ہے. میں آمین کہہ رہا ہوں اس کے اوپر. تو رمضان کا مہینہ اگر ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں لایا ہے. تو سب سے پہلے رمضان کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ان احادیث سے بھی سمجھ میں نہ آئے تو جیسے ہو ویسے ہی پڑے گا، آخرت میں پتہ چلے گا. آخرت میں پتہ چلے گا بھائی کیا ہوگا. ہمیں ممبروں سے بول رہے تھے رمضان کی اہمیت یہ ہے یہ ہے یہ، ہم ایک سے سن کے دوسرے سے بتا دے رہے تھے، ہمیں ہماری کھوپڑی کی بات نہیں آ رہی تھی. اور وہاں جب فرشتے پوچھیں گے نا تب بتانا رمضان کی اہمیت کیا ہے. تو دوسری بات جو ہے رمضان کے مہینے آتے ہی روزہ بہت اہم جڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ آپ سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے پتا چلا کہ روزے پہلوں پر بھی تھے. کہیں نہ کہیں یہ کانسیپٹ چلا آ رہا ہے روزے فرض ہونے کا، اور آج بھی امت محمدیہ کے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرض کر دیے ہیں. فرض کا کیا مطلب آپشن نہیں ہے چھوڑنے کا. فرض کا کیا مطلب کہ اب یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھائی دھوپ زیادہ لگ رہی ہے تو چھوڑ دو. فرض کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے تو چھوڑ دو، سحری چھوڑ دو. ہمارے ذہن پہ سر بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. لیکن بھائی سحری میں برکت ہے، وہ بھی ضروری ہے کہ سحری کر لو اور برکتیں حاصل کر لو تاکہ آپ پورے دن جو ہے روزہ بھی رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کرو، پلس میں پلس ثواب کماتے جاؤ. تو ہم جو ہے آلس نہ کے سحری بھی چھوڑ دیتے بہت لوگ، فجر کی نماز پڑھنے کا ڈر. اچھا بہت سے تو فجر بھی نہیں پڑھتے اور روزہ رکھ لیتے پورا دن. تو پہلی بات تو روزے کے لیے ایک چیز شرط ہے، وہ ہے فرائض کا اہتمام تو ہونا چاہیے. فرائض کا اہتمام یعنی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جو فرض نمازیں ہیں وہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. رمضان کا غیر رمضان میں بھی آپشن نہیں ہے. لیکن روزہ رکھنے کے بعد تو تصور میں نہیں آنا چاہیے کہ رمضان ہم سے نمازیں چھوٹ جائیں. نہ ہم تراویح کے چکر میں، تراویح بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، ابھی آگے بات آئے گی، لیکن اس کے چکروں میں بہت سے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے. وہ کہتے ہیں عشاء پڑھ کے اگر میں باہر جاتا ہوں سب ایسے گھرتے مجھے پتا نہیں کون سا گناہ کر کے نکلا ہوں. وہ تراویح چھوڑ دے گا بیچارہ، کوئی کام سے جا رہا ہوگا، غلط کر رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے وہ اچھا کام کر رہا ہے، وہ فضیلت سے محروم ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ فرض چھوڑ دے گا. وہ نفل چھوڑے گا گناہ نہیں ملے گا، لیکن فرض چھوڑے گا گناہ مل جائے گا اس کے. تو ایسا مت کرو، کچھ بھی ہو جائے فرض نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے جس کی پابندی کرنا ہے. اس کے بعد جا کر نوافل کا اہتمام آتا ہے، اس کے بعد جا کر تراویح کا نمبر آتا ہے. نہ تو سنت مؤکدہ کی ویلیو، نہ تو فرض نماز کی ویلیو، تراویح کی ویلیو ہو گئی. تو کہیں نہ کہیں ہم جو ہے نا ان نمازوں کی اہمیت کو ہٹا دیے. تو اللہ کے واسطے روزہ رکھو، کوشش کیا کرو پہلے کیا کہتے ہیں اس کو تکبیر اقامت میں پہلے اس میں شامل ہو. کوشش کرو کہ، اور ہوتا بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، لوگ کہیں نہ کہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے بھی. اب پہلی اقامت میں تکبیر میں بھی آؤ گے، تکبیر اولیٰ میں بھی نا، تو آپ اوپر چلے جاؤ گے. الحمدللہ ایسا ہوتا ہی ہے، بہت اچھی بات ہے. ایسا نہیں کہ لوگ کہتے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بھائی حج کو ہی جائے گی، گناہ ہو گیا تو معاف کرانی آئے گی، ایسا نہیں ہے بھائی کہ تانے دینے لگ جاؤ. کوئی اگر رمضان کے مہینے میں بھی مسجد آ رہا آنے دو، ویلکم کرو، تانے مت دو اسے کہ بھائی تو تو پورا رمضان غائب رہتا ہے، اب دکھ رہا برابر، اب رمضان کا پھر غائب ہو جائے گا. نا اس کے حق میں دعائیں کرو کہ اللہ یہ رمضان میں آ رہا ہے نا، اللہ رمضان بعد بھی سے توفیق دے دے. کتنوں نے دعا کی؟ نہیں. ہم تانے میں زیادہ ہے، ہمارا جو فطری طور پر ہمارے اندر بھرا ہے نا کوٹ کے، وہ یہ تانے دینا پبلک کو. بھائی مسجد کو آ رہا ہے، اس کے حق میں دعائیں کرو کہ رمضان میں آ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے رمضان میں بھی سے توفیق دے دے. رمضان میں نمازیں پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے رمضان میں بھی سے توفیق دے دے. دعا کرو گے تو اللہ قبول بھی کرتا ہے. اور یہ ہے اصل فکر، ورنہ تانے دینے سے وہ مسجد میں آئے گناہ آپ کو ملے گا کہ بھائی اس کے کہنے کی وجہ سے نہیں آ رہا. تانے تو بہت دیتا ہے، ایسے بہت سے لوگ جو مسجد میں آتے صرف تانوں کی وجہ سے. تو تانے کسی کو نہیں دینا چاہیے. تو سب سے پہلی بات، روزہ فرض چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی حال میں ہو، کیسی بھی کنڈیشن ہو، روزہ رکھنا ہے. ہاں فمن کان منکم مریض او علی سفر، مریض ہو یا پھر سفر میں ہو، وہ آگے بات آئے گی. لیکن ایک کھوپڑی میں بٹھا لو کہ کچھ بھی ہو جائے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. کتنی بھی گرمی ہو جائے روزہ چھوڑنے کا آپشن. صحابہ کے پاس کتنی گرمی تھی، ہمارے پاس ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، صحابہ کے پاس کتنی گرمی تھی کہ بعض صحابہ حیا ہی صرف اس وجہ سے کرتے تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے. سروں پر کپڑا رکھ لیا کرتے تھے صرف گرمی کی شدت کی وجہ سے، لیکن انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا. تو ہم کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں؟ کام کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. مزدوری کر رہا ہوں، روزہ نہیں رکھ پاؤں گا،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या हमारे शहरों में आ गया है कि जॉब करने जा रहा हूँ रोजा छोड़ दो, क्या बहुत ज्यादा मेहनत है? अरे आपको नहीं समझता, आप दिन रात मस्जिद में रहते, ये मौलवी तो दिन रात मस्जिद में रहते, काम धंधा तो इनको है नहीं, तो ये बड़ी बड़ी बातें कर लेते, लेकिन इन्हें क्या पता बाहर धूप में क्या होता है। मेरे भाई हो सकता है मुझसे ज्यादा सवाब आपको मिले अगर आप बाहर काम करते हुए रोजा रखोगे, मुझसे ज्यादा सवाब मिले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एफर्ट देखेगा ना आपके। हो सकता है एसी में रहने वाला शख्स रोजा रख रहा है, एक मजदूर रोजा रख रहा है, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? वो तो अल्लाह जानता है ना भाई, ये मेहनत करते हुए रोजा रख रहा है और ये एसी में बैठ के रोजा रख रहा है। रोजा छोड़ने का ऑप्शन नहीं, ये मत सोचा करो कि भाई रोजा भारी पड़ रहा है, गुटखा तंबाकू सिगरेट इन चक्करों में रोजा छोड़ रहे, वो पूरे दिन में 16-17 गुटखे खाते, उस चक्कर में रोजे छोड़ रहे। बोले क्या वो नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, मर जा भाई, शहीद हो जाएगा, मर जा, लेकिन रोजा मत छोड़। मैं समझा पा रहा हूँ बात आपको भाई, गुटखा तंबाकू सिगरेट हराम है। अब आप रोजा रख रहे हो और रोजा रखे वो ना खाने की वजह से मर गए, शहीद हो जाओगे, लेकिन आपको रोजा छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। तो इंशाल्लाह बैठा लो जहन में अपने कि कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह हम रोजा नहीं छोड़ेंगे। बोल लो इंशाल्लाह हम रोजा नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चों को भी रोजा रखने का हुक्म दो, उन्हें भी तलकीन किया करो, सहरी में उठो, खुद भी उठो और अपने बच्चों को भी उठाया करो। एक और चीज, रोजा रखने के बाद आपका भूखा रहना अल्लाह के लिए कोई फायदेमंद नहीं, अल्लाह को आपके भूखे रहने की जरूरत नहीं है। रोजा रखते हुए झूठ बोलना नहीं छोड़े, रोजा रखते हुए गीबतें करना नहीं छोड़े, रोजा रखते हुए एक दूसरे की अल्लाह रहम करे लड़ाई झगड़े फसाद ये सारी चीज नहीं छोड़े। लानत ऐसे रोजे के ऊपर के तुम्हें अल्लाह रहम करे बुराई से नहीं रोक सका ये रोजा आपको। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे ऊपर रोजे इस वजह से ये फर्ज किए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा हो जाए। आप रोजा भी रख रहे हो लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका रोजा काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह का डर आना चाहिए। मस्जिद में बैठा हूँ, लड़ाई करने से पहले सोचूं रोजा हूं, किसी की गीबत कर रहा हूं उससे पहले जहन में आना चाहिए क्या हूं, रोजा हूं। किसी की चुगलियां कर रहा हूं जहन में आना चाहिए रोजा हूं। झूठ बोल रहा हूं जहन में आना चाहिए क्या हूं, रोजा हूं। लड़ाई झगड़े कर रहा हूं जहन में आना चाहिए क्या हूं, रोजा हूं। अगर आप मालिक हो, आपकी मातहती में मजदूर है, उनके ऊपर जुल्म करने से पहले भी जहन में आना चाहिए मैं क्या हूं, रोजा हूं। और अगर आपके पास कोई मुसलमान मजदूर काम करता है तो कोशिश क्या करो, थोड़ा हल्का हाथ रख लो रमजान में, उसको इतना ज्यादा उसके ऊपर मत डालो कि भारी पड़ जाए। ये भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जो अल्लाह ने इसको माल दौलत दी है तो कहीं ना कहीं बुराइयों से बचते हुए रोजा रखना वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप रोजा भी रख रहे हो और ये सारी बुराइयों में पड़े हुए हो तो ये रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद कोई काबिल कबूल नहीं। अल्लाह कहता है ऐसा रोजा तो आपके मुंह पे मार दिया जाएगा, ऐसी नमाजें मुंह पे मार दी जाती है, रोजा तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह अकबर। फिर आ गया इस रमजानुल मुबारक का ताल्लुक कुरान से हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान मजीद रमजान ये वो महीना है उनज़िला फ़ीहिल कुरान जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल किया। हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है। तो रमजान और कुरान का बहुत गहरा रिलेशन हो गया। कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, रमजान के महीने में कुरान की तिलावत करना है। कुरान की तिलावत ऐसे नहीं यार 10 कुरान खत्म कर रहे, 5 कुरान खत्म कर रहे, 15 कुरान खत्म कर रहे, वो 20 कुरान भी खत्म कर ले, क्या क्या तोप मार लिया भाई, क्या समझा तुझे कुरान पढ़ के इतना। कुरान उसके फौरन आगे क्या है, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। आपने 20 मरतबा कुरान मजीद को पढ़ा लेकिन आपके भेजे में कुछ भी बात नहीं आई, आपके हिदायत बनेगा वो। आपने 30 मरतबा कुरान को पढ़ा, आपके जहन में कुछ भी नहीं आया, आपकी जिंदगी तब्दील ही नहीं हुई, क्या आपके लिए वो हिदायत बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने एक ही मरतबा किया लेकिन कोशिश किया उसे समझ कर भी पढ़ो, कोशिश किया कि उसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे तालीम देना चाहता है उसे जानो भी, ये फायदा देगा भाई। मैं हमेशा कहता हूँ आप अपनी नस्लों में पहले शख्स होंगे, ये ऐद कर लो सब यहाँ कि रमजान के महीने में मैं कुरान समझ कर पढ़ूंगा। अगर आपने पढ़ लिया ना, आप अपनी नस्लों में पहले, मुझे भरोसा है आप सब पे, आप अपनी नस्लों में पहले शख्स होंगे जो सर उठाकर कह सकेंगे कि मैंने कुरान को समझ के पढ़ा है। इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम होते, उंगली पे गिनोगे आप, नहीं मिलेंगे आपको जो कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। कुरान को समझ के पढ़ो। कुरान ऐसा देखो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है कुरान मजीद, लेकिन अफसोस की बात है कि सबसे ज्यादा ना समझ कर पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान मजीद है। सबसे ज्यादा जिस किताब की बेहुरमती हो रही है वो कुरान मजीद है। क्या लगता है आपको कल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होंगे, इस किताब की वजह से जन्नत और जहन्नम के फैसले हो रहे, आपको पता ही नहीं इस कुरान में क्या है, इस किताब में क्या है, कैसे होंगे फैसले। अल्लाह के पास खड़े, अल्लाह तूने एक किताब दी थी, हाँ अल्लाह, लेकिन मैंने उसे पढ़ा भी नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ा अपनी जिंदगी में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शर्मिंदगी का वक्त होगा वो,
وہاں شرمانے سے زیادہ بہتر ہے کہ دنیا ہی میں قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کی بے حرمتی مت کرو۔ اللہ نے کہا ہے ورتل القرآن ترتیلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوتی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے جلدی؟ اسے یاد کرنے کے لیے، اور ایسا نہیں تھا جلدی جیسا آج کر رہی ہے پبلک۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی زبان کو دہراتے تھے تاکہ میرے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کو آپ کو زیادہ زور سے یعنی تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اے نبی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی بھی گارنٹی ہم ہی لیتے، اس کی ذمہ داری ہم ہی لیتے۔ آپ کے لیے ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھو، تو قرآن کو آرام سے پڑھو، ٹھہر کے پڑھو۔ یہ مت اپنی زندگی کا ویژن بناؤ کہ بہت سارے قرآن مکمل کرنا ہے، نہیں، ویژن یہ بناؤ کہ ایک ہی مکمل کروں گا لیکن سمجھ کر پڑھوں گا۔ صحابہ ایک آیت پڑھتے تھے نا، اس کو اپنی زندگی میں لاتے تھے۔ آپ نے قرآن پڑھا لیکن پھر بھی آپ حرام کھا رہے ہو، کیا سمجھا آپ نے؟ آپ نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کے باوجود آپ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو، کیا سمجھا آپ نے؟ آپ نے قرآن مجید کو پڑھا لیکن آپ کی نمازیں صحیح نہیں کی، کیا سمجھا آپ نے؟ آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، آپ کو تو نہیں روکی، آپ کو کیا سمجھا، کیا فائدہ دیا قرآن نے؟ قرآن میں آپ کے بچے نے پڑھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اس نے سارا پڑھ لیا لیکن اسے پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ جب یہ بچہ پڑھنے لگے گا نا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرے، کوئی مسلمان اپنے باپ کو بوجھ سمجھے، مجھے نہیں لگتا کوئی اپنے والدین کو بوجھ سمجھے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، حکم نہیں دیا، فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ بھائی کرنا ہے خدمت ماں باپ کی۔ اللہ کے بعد سب سے پہلا آرڈر اللہ رب العالمین نے دیا توحید کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ساتھ ہی ساتھ کا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہم نہیں کر رہے، اس کا مطلب قرآن ہماری زندگی میں تبدیلیاں نہیں لا رہا۔ ہم ڈیلی نماز میں پڑھ رہے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قبروں پہ جھکے ہوئے، قرآن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہا۔ قرآن میں ساری چیزیں آپ پڑھو تو بھائی تبھی تو آپ کی زندگی بدلے گی۔ اس کے لیے مشہور واقعہ ہے سمجھانے کے لیے صرف کہ ایک ماں ہے، اس کا بچہ ہے امریکہ میں، فور ایگزامپل، آپ لوگ سنے ہوں گے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، غور سے سننا۔ ایک ماں ہے، اس کا بچہ امریکہ میں، وہ ماں گاؤں کی ہے، اسے انگلش وغیرہ کچھ نہیں آتا۔ اب اس ماں کو موبائل کا زمانہ نہیں ہے، بچے نے خط لکھا انگلش میں اور وہ آگے انڈیا بھیج دیا گیا۔ اس کی ماں کے پاس پہنچا، اب ماں کو تو آتی نہیں ہے انگلش، ماں بھاگ رہی ہے، بھاگ کے لوگوں کے پاس جا رہی ہے کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے، کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ وہ اس وقت تک کے چین سے نہیں بیٹھتی ہے جب تک کہ اسے یہ نہ پتا چل جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ چین سے نہیں بیٹھے گی، وہ بھاگے گی، تو لوگوں کے پاس جا کر منتیں کرے گی، بھائی منتیں کرے گی، پڑھ کے بتا دو میرا بیٹا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ کے رب نے قرآن دیا تھا، آپ نے کبھی یہ کوشش کی؟ ایک ماں اپنے بچے کو خط کو پڑھنے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے، لیکن میرے رب نے جس نے مجھے پیدا کیا، جو کھلا رہا، جو پلا رہا، جو ہوائیں دیا، جو سب کچھ دیا، اس نے مجھے خط دیا ہے کہ بھائی پڑھ لینا۔ اس خط کو پڑھنے کے لیے کیا آپ نے محنت کی؟ کیا آپ نے کوششیں کی؟ تو بھائی یہ تو صرف دنیا کی مثال دی ہے، جبکہ کوئی مثال بنتی نہیں ہے قرآن کے لیے۔ کوشش کیا کرو کہ ابھی سے عہد کر لو، رمضان میں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، یہ عہد کر لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اپنے آپ تبدیلی آئے گی۔ پھر دوسری بات وَإِذَا سَأَلَ، اسی کے بعد فوراً اللہ نے کہا ہے کہ رمضان کا تعلق دعاؤں سے بھی بہت گہرا ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں نا میرے تعلق سے، کہہ دو میں بہت قریب ہوں، مجھے پکارو تو، میرے پاس آؤ تو، میرے در پہ جھکو تو، پھر آپ کو میں دوں گا۔ ہم اللہ کی قسم لوگوں کے دروں پہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن رب کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ رب نے اللہ اکبر، دنیا میں کتنے بھی بڑے سیٹ کے پاس چلے جاؤ، کتنا بھی بڑا گہرا تعلق ہو، ایک بار جاؤ گے ہو سکتا ہے دے دے آپ کو مدد کرتے ہیں، دوسری بار جاؤ گے تھوڑا سا منہ ٹیڑھا بنائے گا، تیسری بار جاؤ گے ہو سکتا ہے آپ سے پیچھا چھڑانے لگ جائے، چوتھی بار جاؤ گے آپ کی عزت ختم ہو جائے گی، دوبارہ وہ آپ کو اپنے ساتھ بیٹھائے گا نہیں، پانچویں بار چلے گا تو آپ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن واحد ہے میرا رب کہتا ہے جتنی بار آؤ گے اتنی عزت بڑھے گی، میرا رب کہتا ہے جتنی بار میرے سامنے جھکو گے آپ کا مقام اتنا بڑھے گا، اور رمضان میں تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ سنے ہوں گے کہ رمضان میں ایک نیکی کرنے کا 70 گنا ثواب ملتا، سنے ہوں گے آپ سب؟ ویسے یہ بھی کہنا غلط ہے کہ 70 گنا ملتا ہے، 700 گنا ملتا، کیونکہ حساب لگا ہی نہیں سکتے ہمارا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، بین السماوات والارض، آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا زیادہ ایک رمضان اور غیر رمضان کی نیکیوں میں فاصلہ ہو جاتا ہے. تو ہم یہ تصور نہیں کرتے 700 گنا 70 گنا، نا تصور نہیں کر سکتے اللہ کتنا بڑا کر دے گا. یہ نہیں الف لام میم، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. الف 10، لام 10، میم 10، 30 نہیں ہو گئی. اور رمضان میں کتنی پلس ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے 100 بولی بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے وانا عاجزی بھی، اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. اور جب اللہ بدلہ دینے پہ آئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ایک باپ سے ایک بچہ امید لگاتا ہے نا، باپ کہہ رہا ہے تو اچھا رزلٹ لے آنا میں تجھے انعام دوں گا. اب بیٹا سوچتا ہے کہ باپ کوئی ہائی لیول کی چیز دے گا جو بچے کو بہت زیادہ پسند ہے. فار ایگزامپل چھوٹے بچے انہیں گیئر والی سائیکل پسند ہے، جبکہ باپ کہہ نہیں رہا میں گیئر والی سائیکل دوں، بس کہہ رہا ہے تو پاس ہو گیا پھر میں تجھے بہت اچھا انعام دوں گا. بیٹے کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ میرے والد صاحب مجھے سائیکل دیں گے، یعنی ٹاپ لیول کا سوچ رہا ہے باپ کے لیے. اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنَا عَجْزِي بِهِ، روزہ رکھ رہے ہو نا بدلہ میں دوں گا، تو سوچو میرا رب کیا بدلہ دے گا. میرا رب ایک ہی بدلہ ہے، جنت الفردوس انشاءاللہ. جنت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ ہمیں جنت کا سوال کرنا ہے، ہمیں جنت چاہیے. تو روزے کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، رو رو کر جو چیز چاہیے وہ اللہ رب العالمین سے مانگ لو. اللہ رب العالمین دینے پہ آئے نا تو اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کون ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے تو میرا بندہ. وہ فرشتوں میں کہتا ہے یہی تھا جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے یہ تو پھول مچائیں گے، فساد مچائیں گے، یہ تو فتنہ مچائیں گے دنیا میں، یہ دیکھو میرے پاس آ کے رو رہا ہے. اور اللہ رب العالمین فرشتوں میں ہماری گنتی کرتا ہے کہ بھائی دیکھو. فرشتوں میں گنتی کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ جو رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، میرے پاس آیا ہوا ہے اور میں آج اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن وہ رب کے پاس جاؤ، میں یدعونی فاستجیب لہ، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں. تو دعا کا گہرا تعلق، پہلا روزہ نہیں چھوڑنا، دوسرا رمضان کے مہینے کا قرآن سے گہرا تعلق ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا، اور تیسرا دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور چوتھی اور بہت اہم چیز ہے یہ بھی کہ رمضان کے مہینے میں تراویح بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھا اور اس کے بعد تراویح بھی پڑھتا ہے. ایک روایت میں ملتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتساب، جو رمضان کے من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ اللہ رب العالمین پچھلے معاف کر دیتا ہے. یہ روزے کا ہو گیا. پھر اللہ کہتا من قام ایمانا و احتساب، جو رات کے قیام کرتا ہے، رات کو تراویح کی نماز پڑھتا ہے جسے قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہو آپ، ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، میں اس کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیتا ہوں. صغیرہ گناہ ہی، کبیرے کے لیے تو توبہ شرط ہے، اللہ صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن ایک اور شرط ہے تراویح کے لیے، یاد رکھو کہ تراویح یہ کوئی فرض چیز نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، یہ سنت ہو گئی ہے. ہمیں نماز پڑھنا ہے، بہت اچھی بات ہے، سکون سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو. آپ کے اوپر کسی نے یہ تھوپا نہیں ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ورنہ روزہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کو پڑھنا ہے، سکون سے پڑھو تراویح کی نماز. قیام اللیل جو ہے سکون سے پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا پڑھتے تھے؟ نہیں بھائی 2% تو پڑھ لو، کچھ تو پڑھو. اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک مار رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے ایسی نماز سے بھی پناہ مانگو جو آپ کو فائدہ نہ دے. یہ فائدہ دے گی آپ کو. اٹھ رہے بیٹھ رہے پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو رکوع میں پڑھنے کے رکوع میں کیا پڑھتے ہیں دعائیں جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں سجدے میں کیا پڑھتے ہیں دعائیں جانتے ہیں؟ اب تو نفل نماز آئے گی اس میں تو اور دعائیں کرنا چاہیے. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا بھائی. اور قرآن مجید کو تو اور آرام سے پڑھو. اور یہ جو قیام اللیل ہے یہ 2 دن کا نہیں ہوتا، 3 دن کا نہیں ہوتا، 10 دن کا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے 3 دن کی تراویح. کہاں پڑھا؟ ارے فلاں جگہ 10 دن کی تراویح ہو رہی ہے، بولے وہاں پڑھ لیا. اچھا 20 دن معاف کرا لیا، 20 دن کیا کرے گا؟ کل سے پیدل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا من قام رمضان، پورے رمضان میں قیام کرنے کی بات چل رہی ہے. ایسا نہیں 10 دن پڑھ کے تراویح ختم ہو گئی آپ کی. اور وہ جو 10 دن پڑھتے بھی ہے نا ان کا مقصد قرآن ختم کرنا ہوتا ہے، جبکہ تراویح کا تعلق قرآن ختم کرنے سے تو ہے ہی نہیں. سمجھا بھائی؟ ہمارا مقصد یہ بنا ہوا ہے اس میں ادھر جاؤ 3 دن میں قرآن ختم کر دیں گے، قرآن مکمل کر دیں گے، چلو وہاں. کیوں؟ قرآن مکمل کرنا مقصد بن گیا. مقصد ہے اصل قیام کرنا. مقصد کیا ہے؟ اصل قیام کرنا. 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، یہ صرف اور صرف قرآن کی بھی بے حرمتی اور نماز کے ساتھ بھی مذاق ہے. اور اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا.
جو 3 दिन की तरावीह पढ़ रहे हैं कैसे खत्म कर रहे हो भाई आप? 3 दिन में 10-10 पारे पढ़ रहे हो। यहाँ एक पारे में पब्लिक चिल्लाने लग जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये 10-10 पारे कैसे पढ़ रहे हो तुम एक रकात में भाई? एक दिन में 3 दिन में आपने 30 पारे खत्म कर दिए। इसका मतलब पता है आप कैसे पढ़ रहे होंगे? वो बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहे होंगे। और फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जवाब देना होगा नमाज के साथ आपने क्या मामला किया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे दिन क्यों नहीं निकले थे बाहर? इसीलिए नहीं निकले थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ना कहीं ये चीज पता नहीं है फर्ज हो सकती है, और जब ये फर्ज हो जाएंगी तो यही हरकतें होगी। जब फर्ज नहीं हुई तब ये हरकतें हो रही है। अगर फर्ज हो जाती तो क्या करते फिर उम्मत हारिस का? तो कोशिश करो अगर नमाज पढ़ना है सुकून से पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। आप अपने मकाम को नहीं पढ़ाना चाहते मत पढ़ाओ। वो सारे आपको पता चलेगा मरने के बाद कब्र में कि काश के पढ़ लेता तरावी की नमाज। तो पढ़ना है तो नमाज को सुकून से पढ़ना। 3 दिन वाली नमाज, 10 दिन वाली नमाज, 15 दिन वाली नमाज, इसकी कोई हैसियत नहीं। कुरान को सुकून से पढ़ना है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर कर पढ़ना है। आप अपने घर की औरतों को भी मस्जिद में लाओ, नमाज पढ़ो। कोई नहीं घर पे पढ़ना है घर में पढ़ो, लेकिन हाँ एक चीज याद रखो। अब घर की बात आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी रिवायत मिलती है सिलसिलतुस सहीहा के अंदर। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं मन क़ामा मअल इमाम, जो शख्स इमाम के साथ क़याम करता है, हत्ता युसल्ली, यहाँ तक कि इमाम फारिग हो जाए, इमाम पूरी तरीके से नमाज से बाहर निकल जाए, कुतिबा लहू क़ियामुल लैल, उसके लिए पूरी रात नमाज का सवाब लिख दिया जाता है। वल्लाही गौर से सुनना, जो इमाम के साथ क़याम करता है और जब तक इमाम फारिग नहीं हो जाता वो भी उठता नहीं है, इमाम जब फारिग हो जाए वो हटता है, पूरी रात क़याम करने का सवाब मिलता है। अल्लाहु अकबर। अब आप 30 दिन क़याम किए, फॉर एग्जाम्पल 29 दिन क़याम किए, पूरी रात क़याम का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ईमान होना चाहिए, एहतसाब, और ये सोचते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे पूरी रात का सवाब दे और पूरी रात का सवाब मिले। लेकिन हाँ, इसमें घर जो लोग चले जाते हैं ना वो महरूम हो जाएंगे इससे। जो सोचते हैं मैं घर में आखिरी वक्त में पढ़ लूँ, अच्छी बात है भाई पढ़ लो, लेकिन आप इस सब फजीलत से महरूम हो जाओगे। और ये फजीलत है पूरी रात क़याम करने की। अगर आपने लैलतुल कदर आई मिसाल के तौर पर, लैलतुल कदर में आपने इमाम के साथ क़याम कर लिया, पूरी रात का सवाब वैसे ही मिल गया। समझ में नहीं बात? अब जो करोगे ना आपको प्लस पॉइंट, आपके दर्जात को बुलंद करेगा, वो आपके ग्रेड्स को हाई करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपके मकाम को बुलंद करेगा। क्योंकि आपके यहाँ जब नाम अमल आएगा सबसे पहले देखा जाएगा फर्ज पढ़ा है। अगर फर्ज ही नहीं तो नफिल पे नहीं आएंगे भाई, पहले फर्ज है, फर्ज पढ़ा है ठीक है, उसके बाद आएंगे सुन्नतें के ऊपर, सुन्नतें हैं ठीक है, फिर आएंगे नवाफिल के ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ते जाओगे। तो ये ऊपर बढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजों का एहतमाम करो। और खुसूसी तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी का भी एहतमाम करो। और याद रखो रमज़ान का महीना अपने आप को, अपने नफ्स की पाकीज़गी का महीना है, अपने आप का मुहासिबा करने का महीना है कि अल्लाह जो मैंने पूरे साल किए गुनाह, अब अहद करता हूँ अगले साल नहीं करूँगा, अब रमज़ान के बाद ये गुनाह नहीं करूँगा। ये अहद करके निकलो। जब तक ये अहद नहीं करोगे रोज़ा आपको कोई फायदा नहीं देगा। ये अहद करो भाई, हमारे यहाँ रोज़ा रखे हुए, लेकिन पता है क्या चल रहा है? सुन लो गौर से, रोज़ा रखे हुए, इफ्तारी पर बैठे हुए सब लोग, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आज माशरे में चल रही है। इफ्तारी पर बैठे हुए, बाप भी बैठा है, बेटा भी बैठा, सब बैठे हुए, सबसे पहले बेटा उठ के जा रहा है। अब बाप परेशान है, ये तो रमज़ान में नमाज में भी नहीं दिखता था, ये सबसे पहले क्यों उठ के जा रहा है? और बाप के दिमाग में तो ये आ रहा है कि बहुत मुत्तकी परहेज़गार हो गया मेरा बेटा, और दुआएं करना अल्लाह ऐसी रखे इसको। उसे नहीं पता वो जाके सुखटे लगा रहे हैं, नमाज से पहले लगाते हैं जाके, इफ्तारी करते हैं फौरन जाकर गुटखा सिगरेट वहां फूंक मारते और आते हैं इसको दबा के मस्जिद के अंदर। क्या तुम्हें क्या समझ के रखा है आपने भाई? किसके डर से आप रमजान के महीने में, रमजान के लिए जो रोजा रखा आपने, रोजे तक के किसके डर से आप नहीं पी रहे थे? आपने सहरी से लेकर जो इफ्तारी तक के सिगरेट गुटखा नहीं खाया, किसके डर से नहीं खाया? तो बोलो अल्लाह के डर से। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह नकले ऊपर मगरिब के बाद आपका रब नहीं है? अगर आप कहते हो मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन मगरिब के बाद भी, तो आपकी हरकतें क्यों चालू हो जा रही है? और मैं हमेशा कहता हूँ जब हलाल चीज खाकर आना मस्जिद में, जो प्याज है बू आती है, इस वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मस्जिद के करीब ना आओ, तो हराम चीज खाकर आने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता है। वल्लाही तंज़ीह नहीं करना चाहता हूँ, अहद कर लो छोड़ूंगा, अल्लाह मदद करेगा, अहद कर लो छोड़ूंगा भाई, बस छोड़ूंगा। जब आपने सोच लिया छोड़ूंगा, अल्लाह की मदद आती ही आती है। लेकिन जब आपने बहाने बनाए कैसे छूटेगा ऐसा वैसा, तो शैतान आ जाता है और आपको छोड़ने नहीं देता है। याद रखो, अगर कोई शख्स से हराम ना भी कहे, बहुत से लोग इसे मकरूह में डालती है, मकरूह मकरूह मकरूह, अगर मकरूह भी कह लो तो मकरूह किसे है? मकरूह मतलब होता है नापसंद। नापसंद किसे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है। और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद जो चीजें है वो हरकतें करके नमाज पढ़ के सोच रहे हो नमाज़ें कबूल हो जाएगी, तसव्वुर में मत
جب میں رک سکتا ہوں تو انشاءاللہ ساری زندگی بھی رک سکتا ہوں. جب افطاری تک وہ رب مجھے روک سکتا ہے تو آگے بھی میرا رب مجھے روک سکتا ہے. اور یہ روزہ ہی ہے جو تقویٰ پیدا کرتا ہے, کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. پانی چاہے تو بند کمرے میں پی سکتا ہے, لیکن ایک پتہ ہے رب دیکھ رہا ہے. تو جو رب روزے میں دیکھ رہا ہے وہ رب روزے کے علاوہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ بھی ذہن میں ڈال رکھو بڑی بات نہیں. تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچو, اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ آگے بھی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. اس میں اور اہم چیز آتی ہے ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکلتی ہے نا. رمضان کے مہینے میں, جب کہ ایسا نہیں ہے, جب بھی سال مکمل ہو ہمیں چاہیے اسی وقت زکوٰۃ نکال دو. جیسے سال گزرے, جنوری کا مہینہ ہے, جنوری سے جنوری آ جائے, یا آپ قمری اعتبار سے دیکھ رہے ہیں محرم سے محرم آ جائے, رجب سے رجب آ جائے, شعبان سے شعبان آ جائے, جیسے سال گزرے ویسے ہی آپ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ رمضان کے مہینے میں اسی لیے رکتے جب کہ سال ہو جاتا ہے کہ رمضان میں ہم نکالیں گے زکوٰۃ. آگے بڑھانے کا آپشن نہیں. پہلے کا آپشن ہے پہلے دے دو, لیکن آگے بڑھانے کا آپشن نہیں ہے. زکوٰۃ کا جیسے ہی سال گزرے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اور زکوٰۃ کے لیے یاد رکھو, جس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر فرض ہے, کس کے اوپر, جس کے پاس نصاب والے لوگ ہیں, جو مالی طور پر مضبوط لوگ ہیں, جسے اللہ رب العالمین نے دیا ہے, ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. تو وہ جس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اسی طریقے سے مستحقین تک پہنچانا بھی فرض ہے. وہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا بھائی بازو میں تڑپ رہا ہے, اس کو کھانے کے باندھے, اس کے پاس زکوٰۃ کا مستحق ہے, وہ میری بہن تڑپ رہی ہے, وہ دوسروں سے بھیک مانگ رہی ہے, وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے, لیکن میں علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور اپنا نام کمانے کے لیے دوں. بھائی بہت کسی بات بتا, ہم کہیں اور صرف اس نام سے دیں کہ یار میرا ایک نام رہے گا نا, میں نے دیا ہے, میں نے اس کو دیا, تو کہیں نہ کہیں کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو, یہ آپ کی بہن کی بددعائیں ملیں گی آپ کو, یا آپ کے بھائی. اور نہ پوچھے گا, پڑوسی کا حق سب سے پہلے تھا. رشتے دار آتے ہیں, رشتے دار کے بعد پڑوسی کا حق آتا ہے. پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور ہم مجھے بلا کر کھانے کھلا رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, آپ مجھے بلا کر کھانے کھلا رہے ہو, بھائی کوئی ثواب نہیں ملے گا. الٹا پکڑ لے گا قیامت کے دن, میں پڑوسی تھا, اس کے بازو میں تھا, یہ دعوتیں کر کے مجھے کھلا رہا تھا, دوسروں کو کھلا رہا تھا بلا بلا کے, لیکن اے اللہ اس نے مجھے کھانے کا پوچھا نہیں. انما الصدقات للفقراء, سب سے پہلے فقراء کا خیال رکھنا میرے بھائی. کچھ بھی ہو جائے مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرو زکوٰۃ, تو انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوگی. کوئی زکوٰۃ جب نکل رہی تو اللہ قبول بھی تو کرے. قبول کب کرے گا, جب مستحقین تک پہنچے گی. اللہ رب العالمین صحیح حدیث کے مطابق زندگی میں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ واجلہ نصیب فرما. ہم میں سے جو بھی اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما. مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم تمام ہی لوگوں کو متحد ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام ہی لوگوں کو فرقہ واریت سے بچا. ہم تمام ہی لوگوں کو اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما. ہم تمام ہی لوگوں کو خصوصی طور پر نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سب سے بڑھ کر کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک اور مرتبہ ہماری زندگی میں آ جائے. اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم تمام ہی لوگوں کو نیک ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.